اور خبردار اس کی اس بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اپنی اولاد کو اپنے قریب رکھو. جہاں آرا اس وقت شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے اپنے بچوں نے اس سے ایک بہت بڑا سچ چھپایا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ میر نعمان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ حقیقت اس سے چھپائی بلکہ اپنی بہن کو دل سے قبول بھی کر لیا، یہاں تک کہ وہ اس کی منگنی کی تقریب میں بھی شریک ہو چکے ہیں. یہ سب جان کر جہاں آرا اندر سے بالکل ٹوٹ جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں پر بھروسہ کرے یا ان کے اس فیصلے کو دھوکہ سمجھے. وہ اسی پریشانی میں ہوتی ہے کہ بیگم نواز اسے ملنے آ جاتی ہیں. بیگم نواز جہاں آرا کو اس کمزور صورتحال میں فوراً بھانپ لیتی ہیں اور اسے سہارا دینے کی بجائے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جان بوجھ کر جہاں آرا کو اس کے بچوں کے خلاف بھڑکاتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں جذباتی طور پر انہیں اپنی طرف کرنا ہوگا. بیگم نواز اسے یہ مشورہ دیتی ہیں کہ عورت کے آنسو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ، انہیں اپنی محبت اور جذبات میں باندھو اور انہیں اپنے قریب کر لو. ساتھ ہی وہ جہاں آرا کے دل میں میر نعمان کی بیٹی کے خلاف بھی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو قبول نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے اسے اپنی بیٹی مان لیا تو یہ میر نعمان کی جیت ہوگی. بیگم نواز اسے یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہاری کوئی بیٹی نہیں، صرف بیٹے ہیں، لیکن اگر میر نعمان کی بیٹی تمہاری زندگی کا حصہ بن گئی تو یہ تمہارے لیے ایک کمزوری بن سکتی ہے. جہاں آرا پہلے ہی جذباتی طور پر ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اسی لیے بیگم نواز کی باتیں اس کے ذہن پر اثر کرنے لگتی ہیں. آخر کار جہاں آرا اس کے مشورے پر راضی ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے یہی راستہ اختیار کرے گی.